یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے. اس کی فضیلت میں کئی احادیثیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے. میں تو یہی کہوں گا کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دجالی سازشوں کے زمانے میں آج جی رہے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودی اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھنے والے اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. اگر دجال کے آنے کا وقت قریب ہو گیا اور اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ فتنہ آیا، تو بہت سخت ترین فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے آزمائے جائیں گے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا. تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کی یا اگر آخر کی 10 آیتیں یاد کی، دونوں روایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور اس کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے گا. تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں. در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو. تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے. وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے، ان کے متعلق یہ سورہ اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں. اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے. میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں. لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے. اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہاں سے اپنے 1-2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو. تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں. دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے. ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے. تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا. اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے. جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے. تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے.
تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا. اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا. انشاءاللہ اس میں نہیں تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے. تو تقریباً کئی دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی. ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا. اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں. تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بِإِذْنِ اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کے حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، پیر نیچے رکھ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات نیچے اتر رہے ہیں. آپ سے کسی نے کہا کہ کہاں نیچے جا رہے ہو، تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں نیچے جا رہا ہوں. یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. ایسا نہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے. اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں. آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا. آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی، لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا. صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا. بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا. یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں. تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا. اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے. اللہ نے وہ بھی فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں. لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے. 7 لوگ تھے. یہ شرفا تھے اپنے شہر کے. شہر افسوس ایک جگہ ہے
اس زمانے کی بات ہے یہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا۔ جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کو ترک کر کے لوگ بت پرستی میں پھر سے مبتلا ہو گئے تھے۔ دین حنیف کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اور ایک بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسوس کچھ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ آیا اور اتنا ظالم و جابر تھا، زبردستی لوگوں کو پوجا کرواتا تھا، بت پرستی کرواتا تھا، اور خود بھی کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کبھی بھی پوری دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پوری روئے زمین شرک کر رہی ہو اور کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا نہ رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ پورے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر شرک کرنے والے ہوں تو ان میں بھی مولا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو ضرور رکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان لوگ کچھ تو زبردستی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے۔ کچھ نوجوان ایسے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ سال میں ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا بت بناتے تھے اور اس کے پاس آ کر چڑھاوے کرتے تھے، اس سے منتیں مانگتے تھے، نظر کرتے تھے، اور بادشاہ خود آتا تھا۔ تو ان میں سے یہ جو اصحاب کہف ہیں، ان کے دل میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں آتی اور یہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک صاحب جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں آئے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے آئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن جس کے دل میں کراہت تھی بت پرستی کی، وہ اس درخت کے پاس جمع ہوئے، گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، اور آپس میں انہوں نے بات چیت کی کہ آپ کیوں آ گئے، میلہ چل رہا ہے، پوجا چل رہی، عبادت ہو رہی ہے، وہاں سے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تو ان کے دلوں کی بات نکل آئی۔ ایسی کئی چیزیں حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے سفر میں۔ ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے، دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ، اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا، جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی، جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ وہ دلائل الخیرات کے مصنف، پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی، عام سی زندگی گزارتے تھے، ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں۔ ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے، بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا، ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں۔ نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے، پانی کی ضرورت تھی، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، تو ایک کنواں قریب میں تھا۔ کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ رسی ہے، کیسے پانی نکالیں؟ لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا، تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے، اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی، 8 یا 9 سال کی بچی ہو۔ وہ بچی قریب آئی اور پوچھا، بابا کیا بات ہے، تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول، رسی، بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ، کہ ہمیں پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ کنویں کے قریب آئی، کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی، کنویں کا پانی اوپر آ گیا، جوش مارتا ہوا اوپر آیا۔ اس بچی نے کہا لو وضو کر لو، جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے۔ ان حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا، پانی واپس چلا گیا۔ میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو، نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں۔ آپ نماز پڑھے، وہ بچی رکی رہی۔ پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آیا، کیا عمل کیا تھا، تو کون سا وظیفہ کرتی ہے؟ سنیے سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے، بابا میں کون سا وظیفہ کرتی ہوں، میں کون سا عمل کرتی ہوں، محض ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا، ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا۔ کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں۔ اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے، میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھایا میرے گھر میں، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی، بدل گئی۔ ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزارا، پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے، اور ایک کتاب تصنیف فرما دی
دلائل الخیرات. پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے, اپنا قرب عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی, زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے, بدل جائے. کئی معاملات ایسے ہیں, جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا. سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. اس کی عادت تھی, کئی زنا کیے تھے اس نے, کئی چوریاں کی تھی, کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی, سب لکھ کر کے رکھتا تھا. ایک بار اس نے, مال بہت زیادہ تھا, پیسے بہت زیادہ تھے, ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آئے. ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا. جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی, خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا. اسی اثنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپ کپی تاری, کانپ رہی عورت, اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے. تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے, اے نوجوان, میں پیشہ ور طوائف نہیں ہوں, عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی. میں ایک بیوہ ہوں, میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں. کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے, کمانے والا کوئی ہے نہیں. میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی, اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں, اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی. زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی. اور آ تو گئی تیار ہو کر, لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا ہے, اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے. تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر چکا ہے. میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں. بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے کو, ایسا چبھنے لگے, اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا. اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی, اور کہا خاتون مجھے معاف کر دے. میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی, اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے, ساری نعمتیں ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں, میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا, میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں. مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے. بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی طاری کی, وہ سب چھوڑ دیا, توبہ کر لیا. اے بار الہا, نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا. خلاق العالمین, کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا. سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ, جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا, سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں. آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی, سارے پیج اس میں خالی پڑے. جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں. فوراً چھان بین کرنے لگا, یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا, آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں, کافی زخیم ہو چکی تھی, اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی, اے بندے, جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے. جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا, اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں, تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی, ہم سمجھ نہیں سکے. ہمیں سدھارنے کے لیے, ہمیں سنوارنے کے لیے, ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھی, لیکن ہم نہیں بدلے. تو یہ ہماری محرومی ہے, یہ ہماری محرومی ہے. بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین, اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ, واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یوں عرض کرتے تھے, لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ, اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو, حضور فرماتے ہیں
اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا، تو اپنے حفاظت میں رکھنا۔ حضور فرماتے میرے حوالے میرے نفس کو مت کر، کتنی دیر کے لیے؟ الہ طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا، میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ عزیزان گرامی، دعا یہی کروں، مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے، آتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بندھا ہوا ہے، ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں، ہماری اس مسجد میں طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے۔ کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنے لگ گئے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی، معلومات حاصل کر لیے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر ہو رہی ہیں، تفسیر قرآن، اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکر اللہ کی مجلسیں رات کے وقت۔ یہ میں میری فضیلت کے لیے نہیں گنا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لیے مولا نے دیا ہو، اور بہت سارے لوگ اس کو نارمل سمجھ کر کے گزر گئے۔ یہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں پھر یہ سما ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن کسی بھی حالت یا کسی بھی وقت کو بتایا نہیں جا سکتا۔ کسی کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ بدلنے کے لیے موقع دیتا ہے تو فوراً اسے استعمال کر لینا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے، اور واپس آ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے۔